السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اساں علی والے ہیں، میں ہاں قاری اللہ بخش۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت سبق آموز واقعہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جب پھانسی کا وقت آیا، 31 اکتوبر 1929 کا دن تھا۔ ایک دن پہلے عبداللہ نامی شخص جو کہ جیل کے اس کوٹری پر مامور تھا حفاظت کے لیے، وہ فرماتے ہیں میں سب قیدیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا ایک رات، اور پھانسی کے ایک دن پہلے رات کے وقت میں غازی صاحب کے کوٹری سے بہت دور جب گیا تو میں نے دیکھا غازی صاحب کے کمرے کے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ غازی صاحب نے اپنے کمرے میں آگ لگا دی ہوگی، تو اسی سوچ پر میں وہاں سے دوڑتا ہوا غازی صاحب کے کمرے کے پاس پہنچا تو میں نے دروازہ کھولا۔ پہلے کمرے کے قریب پہنچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید بادل آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، پہلے روشنی یہاں محسوس ہو رہا تھا، اب اس کمرے سے بادل اوپر جا رہا ہے تیزی کی طرف سے۔ تو میں نے دروازہ کھولا، اندر جب میں داخل ہوا میں نے خوشبو محسوس کیا اور کمرے کا رونق تبدیل ہو چکا تھا اور وہاں خوشبو کا منظر تھا۔ میں نے دیکھا غازی صاحب سجدے کی حالت میں ہیں۔ جب سجدے سے اٹھے تو میں نے غازی صاحب کو سارا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا تھا؟ تو کہنے لگا یہ راز کی بات ہے، یہ نہیں بتانا۔ تو میں نے بار بار اصرار کیا یہ راز کی بات اپنے سینے میں لے کے نہ جائیں، آپ مجھے بتا دیں۔ بار بار اصرار کرنے پر تو اس نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب خود میرے کمرے میں تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے۔ میرے پاس آئے اور مجھے تسلی دی کہ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کو خوف ہے پھانسی کا تو ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر آپ پریشان ہیں، پھانسی سے خوف زدہ ہیں تو ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو خوش ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے محبوب نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، اگر آپ کو کوئی خوف بھی ہے پھانسی سے تو ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے محبوب کو فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں، میں تو خوش ہوں، میں آپ کی بارگاہ اقدس میں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب نے وصیت کی، فرمایا بیٹا جب آپ کو پھانسی دینے لگیں تو اس سے پہلے آپ سے خواہش پوچھیں گے، آپ سب سے پہلے ان کو یہ کہنا کہ پھانسی دینے سے پہلے پھانسی والے کو ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی ہے، پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے، آپ یہ کہنا میرے ہاتھ بھی کھول دو، میرے آنکھوں پہ پٹی بھی نہ باندھو، میرے پاؤں کو بھی کھول دو، میں ایسی ہی پھانسی پہ جھول جاؤں گا۔ جب پھانسی کے رسے پر پہنچنا اس کو چوم کے گلے میں لگا دینا اور جب گلے میں ڈالنا، اور یہ بات یاد رکھنا میرا بیٹا جب آپ یہاں سے رخصت ہوں اور روزے سے آنا، ہم حوض کوثر پہ آپ کا انتظار کریں گے۔
ہم حوض کوثر پہ آپ کا انتظار کریں گے، حوض کوثر سے آپ کا روزہ افطار کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے محبوب اور صحابہ کرام چلے گئے۔ دیکھیں، جو اللہ کے رسول کے عزت اور حرمت کی خاطر اپنا جان پیش کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بھی ان کو زیارت کراتے ہیں۔ دیکھیں، کمرے میں آ کے اللہ کے محبوب نے ان کو تسلی دی اور خوشخبری سنائی کہ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے انتظار میں ہیں۔ اور غازی صاحب کو جب پھانسی ہوئی اور دنیا دیکھ کے حیران ہو گئی، لوگ ڈرتے تھے، ہر شخص ڈرتا ہے جب اس کو پھانسی ہوتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن غازی صاحب جب پھانسی کے پھندے پر پہنچتے ہیں، اس پھندے کو اٹھا کے چومتے ہیں، پھر گلے میں ڈال لیتے ہیں اور پھانسی پہ جھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، غازی صاحب کے جنازے پر اتنا لوگ تھے، اس دور میں سب سے بڑا جنازہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ جب آخری وقت آپ نے اپنی ماں سے ملاقات کی، آپ کی ماں رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، میری ماں روتی کیوں ہو؟ آپ خوش ہو جائیں، آپ ایک شہید کی ماں بننے والی ہو، اور قیامت تک جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ دیکھیں، جہاں بھی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وہاں ان کی ماں کا بھی واقعہ شروع ہوتا ہے، وہاں ان کی ماں کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کے نام پر اپنا جان نشاور کر گئے، اور ایسی محبت ہم میں ہونی چاہیے، محبوب کی حرمت پر اپنا جان دے دیں، ختم نبوت پر اپنا جان دے دیں۔ دیکھیں، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنا پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن دل میں شوق شہادت اور نبی کی عزت اور حرمت تھا۔ اور دیکھیں، راجپال بدبخت کو انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھا تھا محبوب کی گستاخی پر، لیکن ان سے برداشت نہیں ہوا، اور ان کو قتل کر کے واصل جہنم کر کے خود حکومت کے حوالے ہو گیا اور کہا، میں نے ہی ان کو قتل کیا ہے۔ آپ کے پاس علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آئے اور کہا، ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے، آپ صرف یہ کہہ دے کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر آپ کو ہم یہاں سے رہا کروا دیں گے۔ تو غازی صاحب کے وہ تاریخی الفاظ فرمانے لگے، زندگی میں میں نے ایک کام کیا حرمت رسول پر، اس سے میں انکار کبھی نہیں کر سکتا۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ مبارک سے غازی صاحب کو لاحد میں اتار کے جب باہر آئے تو اس کے بعد کہنے لگے، ساری زندگی ہم کتابیں لکھتے رہے، لیکن درخان کا منڈا بازی لے گیا۔ اس نے حرمت رسول پہ پہرا دے کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، محبوب کے نام پہ جان کو دے دیا۔ یہ تھے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں، ہم سب کے دل میں محبت رسول پیدا کرے، ہر وقت محبوب کے نام پر ہی مرے مٹیں، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں، ایسے واقعات اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی لازم کیا کریں، شیئر کریں لوگوں سے، دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ایسے واقعات سن سکیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔